سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجہ اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے تھے جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہم پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمد غزنوی بت شکن نے سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھنے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کے توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جو جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمد غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی غرض سومناتھ کے دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ گیا کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر قیمتی جواہرات اور ہیرے اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کے پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنا۔ امیہ کو سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا۔ توڑنے اس لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمد غزنوی رہ وہ ہستی ہیں جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھے، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسا کا ویسا ہی تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین، ملک الملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو آن ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔